ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سورہ نساء کی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس بات پر جگانا چاہتے ہیں، شعور دینا چاہتے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد ایک ابدی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کا کنسیپٹ ان کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی دربار میں جا کے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے فیصلے غالب رہیں گے، اور وہ ذات ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جو معاملات اعمال کرتوت بندوں نے کیے ہوں گے اس کے مطابق اس نے فیصلے کرنے ہیں، الا یہ کہ کسی پر اس کی رحمت اس کے کسی عمل کی وجہ سے غالب آ جائے. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کی اس آیت میں 2 جماعتوں کو، 2 گروہوں کو، 2 دین والے لوگوں کو مخاطب کیا. ایک اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی ہے، اور ایک اہل ایمان کو جو اللہ کے قرآن پر محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں. اختلاف یہ تھا، یہودی عیسائی کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سن لو، موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے. وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں لیکن یاد رکھنا جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے یا عیسائی ہونا ضروری ہے. جو یہودی نہیں ہے، جو عیسائی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جیسے آج ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جو مرضی کسی کا عمل ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لہذا اس کے گناہ، اس کی بدعقیدگی، اس کے ظلم، اس کی زیادتیاں، وہ اس کو سب کو ایک پس پشت ڈال کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان ہے، جنت میں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم، اہل ایمان کو اللہ مخاطب کرتے ہیں کہ یاد رکھنا رب کے ہاں فیصلے تمہاری خواہشات پر نہیں ہونے، تمہاری مرضی پر نہیں ہونے، تمہاری سوچ کے لیول پر فیصلے نہیں ہونے. بلا امانج اہل کتاب، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے
جو ان کے کلیم اور دعوے ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، فیصلے اس پر بھی نہیں ہونے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں یا یہودی اور عیسائی کہلواتے ہیں، اگر برے کرتوتوں کے ساتھ رب کے پاس آؤ گے، برے کرتوتوں کے ساتھ زندہ رہو گے، اس کی سزا ضرور پاؤ گے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جو تم نے اپنے ذہنوں میں سوچ رکھا ہے کہ میرا باپ عالم تھا مجھے بچا لے گا، ہمارا خاندان سید خاندان ہے ہم بخشے جائیں گے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ قاری ہے اس لیے مجھے بخشوا لے گا، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں تم بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں تم بھی، یہ بات ذہن نشین کر لینا، اللہ نے تمہارے کرتوتوں پر، بدعمالیوں پر جب گرفت ڈال دی، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ کوئی تمہارا دوست ساتھی اور نہ ہی کوئی مددگار وہاں تمہارے معاملے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کرے گا۔ اب دونوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، نیکی کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، صدقہ خیرات کرنے والوں، اللہ کی راہ میں حج عمرہ جہاد کرنے والوں، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال غریبوں، یتیموں، مدارس مساجد پہ لگانے والوں، ایک بات ذہن نشین کر لینا، تمہاری نیکی وہ گھر کی خواتین کرتی ہوں، مومنہ عورتیں کرتی ہوں، وہ مسلمان کہلانے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ یہودی اور عیسائی تمہارے دعوے ہوں، ایک بات ذہن نشین کر لینا، نیک عمل کر کے بھی تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا وَهُوَ مُؤْمِن، جب تک تمہارا ایمان صحیح نہیں ہو۔ پہلے اپنا ایمان اللہ پہ درست کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو تم دعوے کر رہے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تم کہہ رہے ہو ہم جنت میں جائیں گے، اور زندگی میں جو مرضی بربادی اور ظلم اللہ کو ناراض کرتے رہیں، اس کے نبیوں کی تعلیمات کو پسے پش ڈالتے رہیں، ان کو توجہ نہ کریں کہ اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھنا تمہارے زندگی کا ریکارڈ کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور تمہیں اس کی سزا اٹھانی ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات نازل ہوئی تو بڑے، یہ صحابہ کا ایمان تھا، دکھی ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہم میں سے کون ایسا ہے کوئی نہ کوئی بھول چوک غلطی اونچ نیچ اللہ کے پیغمبر ہو جاتی ہے، اللہ تو فرماتے ہیں جو بھی غلطی کرو گے، جو گناہ کرو گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اس پر تمہیں ضرور ضرور یجزا بھی، اس کی جزا سزا تمہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پورے اہل ایمان کو یہ ایک سبق دے دیا، فرمایا ابو بکر بیمار ہوتے ہو، تکلیف آتی ہے، کبھی مالی پریشانی آتی ہے، کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کسی کی ذہنی اذیت تمہیں دی جاتی ہے، یہ پریشانیاں تمہیں گھیر لیتی ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایسا تو ہوتا ہے۔ فرمایا وہ اہل ایمان جن کا اللہ پر ایمان درست ہے، دین اسلام انہوں نے دین بنایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا پیشوا مان کر ان کی زندگی کو اپنایا ہے، عمل کیا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ دنیا میں ان کو اس قسم کے بخار، دکھ، تکلیفیں، چوٹیں، مالی پریشانیاں، اولاد کی تکلیفیں، لوگوں کی تکلیفیں، ہمسایوں کی تکلیفیں،
ان تکلیفوں پہ جب یہ اللہ کے لیے صبر کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، ان تکلیفوں کو تمہاری ان غلطیوں کا اللہ کفارہ بنا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ تمہارے لیے خیر کے فیصلے کر دے گا۔ تکلیف کا، گناہ کی جزا سزا ہونی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، اگر مجھے اور آپ کو کوئی دکھ آیا ہے، پریشانی آئی ہے، ٹینشن آئی ہے، اولاد بگڑ گئی ہے، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، پراپگنڈا شروع ہو گیا ہے، اذیتیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیں جہاں وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہاں میرے اور آپ کے خطاؤں کا گناہوں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے تم پر اپنی رحمت کر دے گا، تمہاری ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اب آئیے نیک اعمال کرو۔ نبی السلام نے تعلیم دی ہے کہ کبھی تم سے خطا اور غلطی ہوتی ہے نا، تو گناہ ہوتا ہے، فوری نیکی کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کلمات کہو، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، غصے میں بات کر دی، تلخی کر دی، گالی نکال دی، احساس ہو جائے فوراً استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر فوری نیکی کی طرف آیا کرو، تو لا الہ الا اللہ یہ نیکی ہے، فرمایا افضل ترین نیکی ہے، بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، تو نمازیں پڑھے، تو روزے رکھے، تو حج کرے، تو صدقہ خیرات کرے، رکوع سجود کرے، راتوں کو قیام کرے، دن کو روزے رکھے، اللہ کے ہاں تیری جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا وَهُوَ مُؤْمِن، جب تک تیرا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اگر تیرا ایمان درست ہے، تیرا راستہ درست ہے، تیری سمت صحیح ہے، تو جا جنت کی طرف رہا ہے، تو پھر تیرے اعمال اللہ کے ہاں تجھے جنت لے جائیں گے، بشرط ہے کہ اس ٹریک پر، اس راستے پہ کھڑا ہو جا جس کا انجام اللہ کی جنت ہے۔ اگر تو راستے سے کٹ جائے، پھر عمل کی گاڑی دوڑاتا بھی رہے، اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا، اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، نیکی ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے اعمال میں روزہ کھڑا ہو جائے گا، نماز کھڑی ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اس کے ساتھ آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ نماز ہوں یہ بندہ پڑھتا رہا، اللہ روزہ ہوں یہ بندہ رکھتا رہا، اللہ میں صدقہ خیرات ہوں یہ بندہ مال تیری رضا کے لیے خرچ کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرمائیں گے نماز تو بھی ٹھیک، تیرا مقام ٹھیک، تو خیر پہ ہے، رک آج، روزہ تو بھی ٹھیک، تو بھی رک جا، صدقہ خیرات تو بھی ٹھیک، تو بھی رک جا۔ آج سب سے پہلے اسلام دیکھا جائے گا، دین دیکھا جائے گا، اسلام آئے گا۔ اگر اسلام صحیح ہے تیرا تو پھر نماز روزے کی باری آئے گی، اگر اسلام ہی تیرا صحیح نہیں ہے تیری باری ہی نہیں آنی، تیرے اعمال کو اللہ دیکھے گا ہی۔ اپنا ایمان درست کرو میرے بھائیو، اپنے اسلام درست کرو، سیدھی سی بات ہے۔ اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے صاحب استطاعت کیا ہے، ضروریات زندگی، گھر بار، معاملات، بیوی بچوں کے معمولات مکمل کرنے کے بعد بیت اللہ کے حج کا خرچہ سیو محفوظ پیسہ پڑا ہے، پراپرٹی کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، کیش کی صورت میں، اور وہ اس کو استعمال میں لا سکتا ہے، وہ بیت اللہ کے حج کی طرف جائے، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ وہاں پر ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج ہر سال فرض ہے، صاحب استطاعت ہو، مال ہو، ہر سال کرے۔ میرے نبی چپ رہے، اس نے پھر کھڑے ہو کر سوال کیا، اللہ کے نبی میرا سوال یہ ہے، یہ حج جو آپ نے بتایا ہے، فرمایا ہے، اسلام کا اہم رکن ہے، اگر میں
استطاعت رکھتا ہوں تو ہر سال حج پہ جایا کروں. میرے نبی پھر چپ رہے. اس نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا. امام الانبیاء فرمایا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے صحابی اگر ان دو ہونٹوں سے، اس زبان نبوت سے لفظ ہاں نکل جاتا تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، کیونکہ جو یہاں سے نکلتا ہے وہ اسلام ہے، وہ دین ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے، عمل سے جو چیز نہیں آئی تیرے پاس، وہ ساری دنیا کے نیک اور صالح تیرے سامنے لا کے رکھ دے، وہ اسلام نہیں ہے. اللہ یہ پوچھے گا اسلام اللہ کا دین، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تیرا دین جو اللہ نے چن کے دیا ہے تجھ کو وہ اسلام ہے. آج اسلام کو دیکھا جائے گا، اسلام صحیح ہے تیرا تو پھر نماز اور روزے، تراویح، اعتکاف، لیلۃ القدر سب دیکھے جائیں گے. میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. جب تمہارے علماء مختلف بات کریں، تمہارے حکمران مختلف بات کریں، تمہارے مفتی قاضی مختلف بات کرے، وہ کچھ کہے وہ کچھ کہے، امام شافعی کچھ کہے، امام ابو حنیفہ کچھ کہے، دیوبندی علماء کچھ کہے، اہل حدیث علماء کچھ کہے، بریلوی علماء کچھ کہے، پھر تیری ذمہ داری ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تیرا دین اسلام تب ہے کہ فیصلہ محمد کی ذات پہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیرا اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پڑھیے قرآن. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر تُو نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا ہے، تیری پیدائش سے لے کر موت تک سارے عمل اگر اسلام دین کی تصدیق، اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تائید سے نہیں ہے، بہوا من الآخرت من الخاسرین، اللہ ایک ذرہ بھی قبول نہیں کرے گا اور تو قیامت کو خسارے میں ہوگا. اس پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ آج تو نوجوان نیٹ پہ بیٹھے ہیں، مولوی کسی کی بات سنی، لفاظی پسند آئی، معاملات پسند آئے، بس نہ سمجھنا ہے نہ پڑھنا ہے. ایک بندہ کہہ دیتا ہے فلاں حدیث فلاں کتاب میں ہے، یا تو خود اٹھا کر دیکھو یا کسی عالم کے پاس اس کی تصدیق تو کرو، یہ نبی کی بات ہے بھی، معنی بدلا ہے، مفہوم بدلا ہے، کیا کیا ہے. آج دو بڑے تماشے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نماز تراویح کی جماعت 3 دن اللہ کے نبی نے کی تھی، پھر منع کر دیا تھا، پھر آپ نے بعد میں پڑھی نہیں ہے، صرف 3 دن ہے. معاذ اللہ جی سیدنا عمر نے اپنی مرضی سے مہینہ شروع کر دیا، پھر پورا مہینہ پڑھاتے ہیں، اماموں کے ساتھ پڑھاتے ہیں. قسم اللہ عز و جل کی، اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات کرے جو میرے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہو، یہ وہ معاشرہ تھا جو سیدنا عمر کو خطبے میں روک دیتے تھے، امیر المومنین یہ فتویٰ آپ نے صادر کیا ہے کہ اگر کسی کی انگلی کٹ جائے، چھوٹی انگلی کے اتنے اونٹ ہوں گے، بڑی انگلی کے اتنے زیادہ ہوں گے، کسی کا فلاں انگوٹھا کٹ جائے اتنے اونٹ زیادہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان ہاتھ کاٹا جائے کسی بندے کا، کاٹنے والا اس کو دیت دے گا 50 اونٹ. ہاتھ کاٹ دیا جائے 50 اونٹ دیت جرمانہ دے گا اس جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فہم سے، اپنے سوچ سے ایک فیصلہ لکھ دیا کہ اگر انگلی کٹ جائے تو پھر کیا ہوگا. جو انگلی زیادہ اہمیت والی تھی اس پہ اونٹ زیادہ رکھ دیے، جو کم تھی اس پہ کم اونٹ رکھ دیے. عراق کے اندر گورنر کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین کا حکم آیا ہے، آج قاضی بھی سن لے، جج بھی سن لے،
اس دور میں سیدنا عمر کا فتویٰ بتایا جا رہا تھا، قاضی فیصلہ کریں گے تو انگلی کے مطابق جو امیر المومنین نے لکھا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ ایک صحابی اٹھے، آگے بڑھے، کہا یہ امیر المومنین کا آرڈیننس، مجھے اس کی کاپی دو۔ لے کر اسی وقت سواری پر بیٹھ گئے، تاخیر نہیں کی، سفر کرتے ہوئے گئے اور خطبہ جمعہ کے دوران مسجد کے سب سے آخر میں کھڑے ہوئے تاکہ سارا مجمع سن لے۔ کہا امیر المومنین یہ آپ نے حکم جاری کیا ہے؟ وہ کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ کہا اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی کسی کی انگلی کاٹے گا ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ میرے پیغمبر نے بڑی چھوٹی کی تخصیص نہیں کی تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا اس صحابی کا نام لکھو، میرے نبی کی حدیث لکھو، عمر کا فتویٰ کینسل کرو، محمد کا حکم جاری کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ممکن تھا؟ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، چادریں تقسیم کی، ایک ایک چادر ہر ایک کے حصے میں آئی، اس چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا۔ آج عمر بن خطاب اس چادر کا کرتا پہن کے آئے ہوئے ہیں۔ مسجد سے بندہ کھڑا ہو گیا، امیر المومنین خطبہ نہ دے، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا، آپ نے جو کرتا بنایا کیسے ہے؟ آپ نے اشارہ کیا عبداللہ بن عمر بیٹے کو کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا جو میرے حصے میں چادر آئی تھی، امیر المومنین کے کرتے پہ پیمن اتنے زیادہ تھے کہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، میں نے اپنی چادر بھی باپ کو دے دی کہ بابا تو اپنا کرتا بنا۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بھی بیٹھ جائے اور امیر المومنین آپ اللہ کا دین ہمیں سنائیں، نصیحت کریں، ہم قبول کریں گے۔ یہ عمر بن خطاب اپنی مرضی سے جاری کر دے اور جمیع صحابہ خاموش کھڑے رہے، جو تھوڑی تھوڑی بات پر روک لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خود یہ حکم دیا، امام کے ساتھ پڑھنے پر جو نماز تراویح قیام رمضان، اللہ کے نبی نے 3 راتیں پڑھائیں، دوسری رات جب آتی رات کو تراویح ختم کی، صحابی نے کہا اللہ کے رسول ساری رات پڑھاتے رہتے، قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا دین تھا، قیامت تک میرے اور آپ جیسے کمزور عبادت میں لوگ بھی آنے تھے، لیکن ثواب سے محرومی امت کو ہو، میرے نبی کو گوارا نہ تھا۔ فرمایا میرے صحابی امام کے ساتھ تم شروع کر کے امام کے ساتھ اگر یہ نماز ختم کرو گے اللہ تمہیں ساری رات کا ثواب دے گا۔ یہ حکم رسول تھا، یہ امت کو ساری رات کا ثواب دینے کے لیے تھوڑی سی دیر گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، ساری رات کا اللہ ثواب دے گا۔ میرے نبی نے 3 دن کے بعد فرمایا میں اللہ کے نبی تمہیں نہیں پڑھا رہا، اللہ تم پر فرض نہ کر دے، کہیں وہی نہ آ جائے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ جب وفات پا گئے، وہ امیر عمر، امیر المومنین، اصحاب رسول جانتے تھے میرے پیغمبر کا حکم کیا تھا، پوری رات ثواب حاصل کرنے کا، پھر پیچھے ہٹے کہ ہو تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ آج اللہ کے نبی وفات پا چکے، نہ فرض ہونے کا خطرہ باقی رہا، تو اب ساری رات کا ثواب لینے کے لیے جماعت کا اہتمام کر دیا گیا۔ یہ حکم رسول تھا کہ ساری رات کا ثواب لینا ہے، امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ ختم کرو، یہ وتر بھی چھوڑ کے نہیں جانے چاہیے، میرے پیغمبر کی تعلیمات تھی۔ لیکن یہ آج اعمال سے آری نوجوان طبقہ، عمل کی طرف سے چور اور دل سے دور ہونے والے بہانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث میرے پیغمبر نے تمہیں نہیں بتائی، صحابہ کو بتائی تھی۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت فرقوں میں گمراہیاں عام ہو جائیں گی، فتنے عام ہو جائیں گے، دین کے نام پر ایسی ایسی باتیں کی جائیں گی میرے صحابہ، اگر تم دیکھو تو انکار کر دو گے یہ دین کہاں سے آیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیر کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا اسی طریقے پر کھڑے رہے لوگ جس پہ میں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے من مانی گا؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے
براہ راست نبی سے دین سیکھا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ اصحاب رسول میں سے بھی اگر 2 صحابہ کی رائے آ جائے تو فیصلہ اللہ کے رسول کی حدیث پہ لینا ہے. یہ صحابہ کا دین ہے. اللہ کی قسم ایمان کا معاملہ بڑا حساس ہے. ایک حدیث آج اپنے ذہنوں میں لے کر جانی ہے. ابن الدیلمی ایک شخص ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، صحابی رسول کے پاس. یہ وہ بات ہے جو میرے اور آپ کو بھی ہر اگلے دوسرے روز پیش آتی رہتی. آ کر عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس آئے. کہا ہے ابی بن کعب اے صحابی رسول، دل میں اللہ کی تقدیر کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. ہمارے بھی آتے ہیں کہ یار مقدر لکھے تھے پھر قاضی محنت کرنی، جہنم میں جانا ہے پھر نیکی کی قاضی کرنا، گمراہ ہونا ہے پھر قرآن کس لیے پڑھنا. ذہنوں میں باتیں آتی ہیں. ابن الدیلمی کہتا ہے ابی بن کعب، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، ابو داؤد میں بھی ہے. عرض کی مجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا دو، مجھے نبی کا علم دے دو، اس معاملے میں میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اس وسوسے اور سوچوں سے پیچھے ہٹ جاؤں. ابی بن کعب نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو. میرے نبی نے فرمایا اگر پوری آسمانوں کی مخلوقات کو، آپ سمجھتے ہیں آسمانوں کی مخلوقات کون ہے؟ جب سے فرماتے ہیں پورے 7 آسمانوں پر 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں پڑی جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا. فرمایا آسمانوں کی ساری مخلوقات اور زمین کے ساری مخلوقات، نیک صالح علماء فضلاء، میں اللہ ان سب کو اٹھا کر جہنم میں دیکھتی آگ میں ڈال دے، وہ اللہ ظالم نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں. اور اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کر کے جنت میں داخل کر دے تو اس کی رحمت کی عنایت ان کے اعمال سے کہیں بہتر ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کی رحمت محمد کو نہ ڈھانپے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی عظیم رحمت ہے جو اپنی مخلوق پہ کرتی ہے. فرمایا یاد رکھ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ جو اس نے خیر تیرے حق میں لکھی ہے، جو تجھے ملی ہے، یہ کبھی تجھ سے رہ جانے والی نہیں تھی. جو نعمت، خیر، عزت، وقار، علم، عہدہ، جو کچھ تجھے خیر نصیب ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے، یہ کبھی بھی تجھ سے رہ جانے والا نہیں تھا. اور اگر کوئی خیر تجھے نہیں ملی، کوئی نعمت تجھے نہیں ملی اور تو سوچے کاش میں ایسا کرتا مجھے یہ مل جاتا، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں ایسا کرتا مجھے تکلیف نہ آتی، فرمایا یاد رکھ جو پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت اللہ نے تجھ پر ڈالی ہے، یہ دی ہے، یہ کبھی تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی. جو خیر دی ہے وہ رکنے والی نہیں تھی، کوئی دکھ تکلیف دیے ہے وہ ٹلنے والا نہیں تھا. فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے فرمایا کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، میرا پیغمبر اعلان کر دو کہ محمد کو علیہ السلام کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں، نہ زندوں میں نہ مردوں میں،
نہ کسی کے حاجت روا اور مشرک کشاؤں میں کہ اللہ کے نبی کو کوئی دکھ دے سکیں، کوئی تکلیف پہنچا سکیں سوائے اس تکلیف اور دکھ کے جو اللہ نے محمد کے مقدر میں لکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یاد رکھو، جو میں نے تجھے اللہ کی تقدیر کا مسئلہ سمجھایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس پر تمہارا ایمان صحیح نہ ہو، اللہ کی تقدیر پر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ایک ذرہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور صاف فرمایا جو اس عقیدے کے بغیر مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں میں اٹھا، یہ بات لی، عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، حذیفہ بن یمان صحابی کے پاس گیا، زید بن ثابت صحابی کے پاس گیا، جو بات ابی بن کعب نے محمد کی بتائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم منو عن ساری، انہوں نے بھی ویسے ہی بتائی۔ یہ مومن کا ایک بڑا احساس ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، الحمدللہ، اللہ کی شکایتیں نہیں کرتا، اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشی سے رب کے آگے اور جھکتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تمہاری دانشمندیاں، یہ دانشوریاں، یہ تمہارے علم، یہ تمہاری سائنس، یہ ٹیکنالوجی، جو مرضی میں عالم بن جاؤ، اللہ کی صفات، اس کے فیصلے، اس کے دین کو چیلنج نہ کیا کرو، تم بڑا کم علم دیے گئے ہو، بہت کم علم۔ لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الروح، روح ہے کیا چیز؟ میرا پیغمبر قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دو ایک اللہ کا امر ہے، اس میں پیچیدگی میں جانا، آگے پیچھے جانا، اسے کریدنا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بڑا تھوڑا علم ہے تمہارے پاس، اللہ کی بات کو مان لیا کرو، اس کے نبی کی بات کو مان لیا کرو، یہ تمہارا دین ہے۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی ہے، بہت پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے میری امت کا کوئی فرد برباد ہو جائے۔ یہ حدیث جو میں کہہ رہا ہوں پہلے میں کہ سنائی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو یہ عالم بننا، بحث کرنا، دانشمند بننا، باتیں کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 باتوں پر بحث، تمہیس، چسکے، مزے، اپنے آپ کو دانشمند یہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول کون سی 3 باتیں؟ فرمایا زبانیں روک کے رکھنا، اللہ کی تقدیر پر بحث نہ کیا کرو۔ ایمان یہ ہو اللہ جو تیری تقدیر ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، تیرے تقدیر کو، مسئلہ تقدیر کو اللہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، تیرے نبی کی زبان نے بیان کیا ہے، اللہ مجھے اس پر ویسا ہی ایمان ہے جیسا تو نے اور تیرے رسول نے بیان کر دیا ہے، میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، بس تسلیم ہے، بحث نہیں کرنی، زبانیں نہیں چلانی۔ فرمایا دوسری بات، میرے صحابہ پر کوئی ان کے تذکرے آئے، خیر کی بات ہے تو کر لو، مگرنہ ان کی ذات کو تنقید، طنز، ان پہ باتیں کرنا، ان کے کردار کشی کرنا، ان کے معاملات کو اچھالنا، فرمایا تمہاری خیر اس میں ہے، بھلائی کہ میرے نبی کے صحابہ پر زبان روک کے رکھنا۔ یہ 2 باتیں۔ اور تیسری فرمایا یہ ستاروں کے علم کے پیچھے چل پڑتے ہو، تیرا ستارہ گردش میں، تیرا ستارہ، تیرے مقدر ایسے، تیرے فلاں میں ایسے تھا، فرمایا ستاروں پر بھی گفتگو نہ کیا کرو، یہ بربادی کی میرے بھائیوں باتیں۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے، آج یہ سبق نوٹ کر لو، جنت میں جانے کے لیے اعمال سے پہلے ایمان صحیح کر لو۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کی تقدیر پر لوگ باتیں کرتے ہیں، اچھا جی لکھے ہے مقدر جہنم جانا، پھر جو مرضی کرتے رہیے، تجھے اللہ نے وحی کی ہے کہ تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے اللہ کے علم کو چیلنج کرتا ہے، تو تجھے تیرے رب کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو فرما برداری کر اللہ کی
اس کے رسول کی یہ حکم تیرے پاس ہے وہ یہ ہے، جہاں تیرے نبی فرماتے زبان بند رکھ، یہ آزمائش ہے تیری، یہ تیرے رب پر ایمان کی آزمائش ہے کہ یہاں زبان روک کے رکھ، تو وہاں باتیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیوں نیکی کریں جی؟ جانے جہنم میں ہو، جانے فنا ہو، اور بھائی اس کام طرف نہ جاؤ جس پہ تمہیں اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ جو مسئلہ تقدیر پر جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے ہیں، اللہ تو گواہ ہے نا، ہم اسی کو ویسے ہی مانتے ہیں جسے تو نے بیان کر دیا، تیرے رسول نے بیان کر دیا، تیرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اللہ ہماری زبانیں ان کے معاملات میں بند ہیں، ہم عارضی چسکے کی خاطر وہ ایسے تھے تو یہ تھا، وہ صحیح تھے وہ غلط تھا، نہ تو گواہ ہے، نہ تیری وہاں رب کے ہاں حاضری ہونی ہے سوائے اس کے کہ خود بد زبانیاں کر کے رب کے دربار میں کھڑا ہو جائے، نہ تو وہاں تھا، نہ تجھے اللہ نے احسان کیا، تو ان آزمائشوں سے بچ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو صحیح کر لو۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کا فیصلہ سنا دیا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر اللہ کی تقدیر پر تیرا ایمان میں کوئی خامی ہے، بحثیں ہیں، زبانیں ہیں، دل و دماغ میں تیرے کوئی فطور ہے، نہ تیری عبادات قبول، نہ صدقہ خیرات قبول، جہنم کا تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے، وما علینا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک راتوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں مختصر اس میں 1 منٹ کے اندر آپ بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ تو مسجد توحید میں باضابطہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے سحری افطاری کا مکمل انتظام مسجد انتظامیہ نے کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طاق رات کی تلاش میں میرے اور آپ کے مہربان پیغمبر، امت کا درد رکھنے والے نبی نے 1 مہینہ اعتکاف کیا تھا کہ لیلۃ القدر کا مجھے کنفرم ہو جائے، اور اللہ کے نبی امت کو وہ رات بتا دے۔ آپ پوری رات 1 مہینہ عبادت کرتے رہے۔ جب 10 دن گزر گئے، پھر دوسرے 10 دن گزر گئے، تو جبریل السلام آیا اور عرض کی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں تلاش کریں۔ پھر اور امت کے لیے آسانی کر دی کہ طاق راتوں کے اندر تلاش کریں، اور بہت خیر ہے اس میں۔ 1 رات کی عبادت اگر تم 5 راتوں میں تگودو کر لیتے ہو، 1000 میں جو 83-87 سال کی لگاتار عبادت کا ثواب ہے وہ بنتا ہے۔ اعتکاف میں آنے کی غرض و آیت بھی یہی ہے کہ پوری رات جا کر میں اللہ سے لیلۃ القدر رات مجھے نصیب ہو جائے۔ جو ساتھی لیلۃ القدر کے طور پہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی طاق راتیں مسجد میں گزاریں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے رسول، دیہاتی آدمی ہوں، جنگل میں رہتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی 1 رات بتا دیں، رمضان مبارک کا واقعہ تھا، 1 رات بتا دیں
جس رات سے میں وہ پوری رات عبادت میں گزار. میرے نبی نے فرمایا وہ 23ویں رات ہے، تو اس رات کو اللہ کے گھر میں آ جائے مسجد. ان کا بیٹا کہتے پھر میرے بابا نماز عصر کے قریب مسجد میں آ جاتے تھے اور صبح کی اذانوں تک نماز باجماعت پڑھ کے پورا ٹائم ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قیام، رکوع، سجود. اس رات جس حد تک ممکن ہو پوری رات من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کی رات ہو قیام کرتا ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں قیام کریں. 2 صورتیں آتی ہیں، 3 آتی ہیں، 4 آتی ہیں، 1 آتی ہے، کئی مرتبہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، لیکن آپ جتنی دیر ممکن ہے اللہ کے ہاں قیام کریں. یہ اعتکاف اسی لیے ہوتا ہے. تو ساتھیوں سے گزارش ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم یہ طاق راتیں مکمل اللہ کے ہاں جا کر گزاریں. یہ ایک چٹ آئی ہوئی ہے آپ بھائیوں کے علم میں ہے کہ مسجد توحید میں پچھلے 1 مہینے سے لگاتار کافی کام ہو رہا ہے اور کافی ہیوی اخراجات کا کام ہے. یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں کوئی مستری مزدوروں کے کام بھی تھے، کوئی رنگ کے کام بھی تھے، کوئی ٹیلوں کے کام بھی تھے. ساتھیوں نے مجھے خوشی ہے بڑے دیدہ دلیری سے اس میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اخراجات بہت زیادہ ہیں. آج انہوں نے چٹ بھی دی اور دوستوں نے کہا بھی تھا کہ مسجد توحید کے معاملات اب کچھ بریکیں لگ رہی ہیں، تو ساتھی آج باہر گیٹ پہ مسجد توحید کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ حضرات دل کھول کے، یہ وہ جگہ ہیں میرے اور آپ کے گھر رہیں نہ رہیں، یہ مسجد قیامت تک اللہ کی توفیق سے رہتی ہیں. اور یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جس کے اندر آپ اپنی بساط اور ہمت میں جو بھی توفیق ہے وہ خرچ کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. آج اس میں مسجد توحید کے کوئی اور ساتھی باہر فنڈ کے لیے کھڑا نہ ہو، تو آپ ساتھی بھی مسجد توحید کا دوستوں کو دیکھ کر فنڈ دیتے جائیں. اللہ اس مسجد کے حسن کو ہماری قبروں کے حسن میں بدل دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.